اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، استغفر اللہ کی فضیلت اور طاقت۔ استغفر اللہ سے کتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، اور استغفر اللہ کی اتنی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار کرنے سے چیدہ چیدہ کون سی نعمتیں ملتی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حدیث قدسی ہے کہ ایک آدمی کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ میرا خیال ہے کسی کے نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان کے پیارے بھائیوں اتنے گناہ ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر فرمایا کہ میرا بندہ صدقے دل سے میرے حضور استغفار کرے، معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کا مطلب کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی وقت ملا استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا۔ استغفار کے اور بھی پیارے بھائیوں اور بہنوں کلمات ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی دعا آسان استغفر اللہ ہے۔ فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اسے ذہنی سکون مل جاتا ہے، اس کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے، فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس کی ہر مشکل اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی مشکل میں پھنسے بھی ہوں تو اس کی مشکل نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیت سے اس کی آسان فرما دیتے ہیں، اور اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر قرض تھا کہ مرتے دم تک نہیں اتار سکتے تھے، لیکن کثرت سے استغفار کیا تو اس کا سارا قرض اتر گیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کثرت سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اپنے اور دوسروں کی اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ اپنے لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان پر میرا عذاب نازل نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ان پر نازل نہیں ہوتا۔ مصیبتیں، بیماریاں، عذاب جو مختلف شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پھر یہ نہیں آتے، بندے محفوظ رہتے ہیں جب تک وہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں
ان لوگوں کو جسمانی روحانی ہر لحاظ سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں۔ ان کے جسم بھی مضبوط اور روحانیت بھی مضبوط، ایمانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر جسمانی قوت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، روحانی قوت چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ یہی وہ عمل ہے جو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ قوت استغفار سے ملے گی تمہیں، تو کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ رحمتیں نازل ہوا کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مال کاروبار میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں، مال کی فراوانی چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہاری مالی مدد فرمائیں گے، تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی، تمہارے معاشی حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے، کاروبار میں ترقی ہو جائے گی۔ کاروبار کی بندش کو توڑنا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرو۔ کہیں اور جانے کی، کوئی تعویذ دھاگے کرانے کی یا دم کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ آزماؤ۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں میں تمہاری مدد کروں گا، کاروبار میں مدد آئے گی، معیشت مضبوط کروں گا، تو اس سے بڑی سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ اس کو اتنا بڑا رزق کا خزانہ مل جاتا ہے، اس کے تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ ساری کی ساری برکت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر اولاد نہیں ہے اور کمی ہے، اولاد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو فرمایا استغفار سے کثرت کرو، میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر جب قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا اور جس بندے کے اعمال نامے میں زیادہ استغفار ہوگا تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو پھر کثرت سے استغفار کریں۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو استغفار کرو، غم سے نجات چاہتے ہو تو استغفار کرو، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو تو استغفار کرو، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، عذاب اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو استغفار کرو، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط اور طاقتور بننا چاہتے ہیں تو استغفار کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگرانی کرنے والے یعنی اعمال لکھنے والے دو فرشتے کسی بھی دن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کسی بندے کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اعمال نامہ کے اول اور آخر میں استغفار دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے وہ تمام گناہ اور قصور معاف کر دیے جو اعمال نامہ کے اول آخر یعنی استغفار کے درمیان لکھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے اوپر کثرت سے استغفار کو لازم کر لیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کثرت سے استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بارش نصیب ہوتی ہے، اولاد نرینہ نصیب ہوتی ہے، مال ملتا ہے اور باغات ملیں گے، یعنی بہاریں ہی بہاریں آئیں گی، نہریں جاری ہوں گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی، طاقت اور قوت نصیب ہوگی، طاقت اور قوت نصیب ہوگی۔ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، جو بندہ پابندی سے استغفار کرے تو اللہ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ فرمائے گا
اور اسے ایسی جگہ سے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔